پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، آپ نے دیکھی وہ کراچی میں مزار قائد پہ ایک جمگٹا ہے، کوئی قائد اعظم کے مزار پہ چڑھ رہا ہے، کوئی وہ باجے بجا رہا ہے. تو یہ کس قسم کا میسج دے رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ ویڈیو میرے خیال سے پوری دنیا میں، انڈیا میں بھی لوگوں نے دیکھی ہوگی. تو یہ کیا ہم یہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک بالکل بھی بدتمیز ناظرین، میں محمد رومان ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، سب سے پہلے آپ کو میری طرف سے یوم آزادی کی بہت بہت مبارک ہو. آج کا جو دن ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی ایک اہم دن ہے، کیونکہ آج کے دن پاکستان آزاد ہوا تھا. ناظرین، بات کروں گا میں 14 اگست کی سیلیبریشن کے حوالے سے. یقیناً پاکستان کے کونے کونے میں ہر بندہ اس دن کو دھوم دھام سے مناتا ہے، لیکن کیا ہماری جو سیلیبریشن کا طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس حوالے سے آج بات کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیے. 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے. آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے. آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے؟ ذات کیا ہے؟ ساتھ موجود ہیں محمد حنان شاہ. کوہاٹ میں واقعی ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، تو ان سے آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم حنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. بہت شکریہ رومان بھائی، وقت دینے کا بہت بہت شکریہ آپ کو. حنان بھائی، آپ چونکہ سوشل ورکر ہیں اور آپ کی کافی پہچان ہے کوہاٹ میں، تو 14 اگست کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا کہ یہ جو 14 اگست ہے واقعی میں کافی ایک معزز دن ہے ہمارے لیے. تو ہم جو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو ہماری جو سیلیبریشن ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ سیلیبریٹ کریں. ماشاء اللہ آپ نے بیچ بھی لگا ہوا ہے پاکستان کا. یہ پاکستان کا بیچ تو پورا سال میرے سینے پہ لگا رہتا ہے، کیونکہ اس کی جو نسبت ہے وہ گنبد خضرا سے ہے، تو ہر وقت میرے سینے پہ یہ آپ کو ملے گا، 14 اگست ہو یا نہ ہو. دوسری چیز یہ کہ سیلیبریشن الحمدللہ کوہاٹ کے اندر جو ہے افتتاح جو ہوا ہے تقریبات کا، وہ ہم لوگوں نے کیا تھا، اور ختم قرآن سے ہوا الحمدللہ. اجتماعی دعا ہوئی ہے شہدائے کربلا کے لیے، شہدائے اسلام کے لیے، شہدائے پاکستان کے لیے، اور ختم قرآن کے بعد جو ہے تلاوت ہوئی ہے کمپلیٹ، پھر نعت ہوئی ہے. تو اس طریقے سے جو ایک اسلامی طریقے اس کے مطابق ہم لوگوں نے الحمدللہ کوہاٹ میں جو آغاز ہوا ہے وہ الحمدللہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ اور کسٹل ایمن ایسوسیشن نے کی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک پازیٹیو طریقے سے آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہے. چونکہ آج ہمارا ٹاپک ہی یہ ہے، تو میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ جو سیلیبریشن ہے ماشاءاللہ پہلے تو کوہاٹ میں یہ چیز بہت کم دیکھنے کو ملتی تھی. آج کل تو ہر جگہ پہ اسٹالز ہیں، جگہ جگہ پہ لوگ سیلیبریٹ کریں، تو آج کل تو کوہاٹ بھی کافی آگے نا اس چیز میں. بالکل الحمدللہ کوہاٹ کے لوگ بھی نکلتے ہیں، بچے جو ہیں ان میں بھی شعور آ گئے، کیونکہ آج سے اگر ہم لوگ تقریباً ایک 16-17 سال پہلے چلے جائیں تو تب جو ہے یہ صرف اسلام آباد یا کراچی تک ہی محدود تھا. تو اب الحمدللہ کوہاٹ کے اندر وہ فضا آ رہی ہے، وہ امن کی فضا پیدا ہو رہی ہے، لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اور جس طرح عید ہوتی ہے یا اور جو ہمارے سیلیبریشن ڈیز ہوتے ہیں اس کے مطابق 14 اگست کو بھی وہ پذیرائی مل رہی ہے. اچھا حنان بھائی، سیلیبریشن کی جب بات ہو رہی ہے تو میں بات کروں گا ان لوگوں کی، کیونکہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو ہر بندے کی جو سیلیبریشن کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. کوئی بائک پہ سیلیبریٹ کر رہا ہے، کوئی سیلنسر پھاڑ کے موٹر سائیکل تیز چلا رہا ہے، کوئی گاڑی پہ جھنڈا لگا کے گاڑی تیز چلا رہا ہے. میرے خیال سے ایک قانون بھی وہ توڑ رہے ہیں. تو اس قسم کی سیلیبریشن کے بارے میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ کیا یہ سیلیبریشن ہوتی ہے؟ کیا یہی سیلیبریشن ہے یا کوئی اور بھی پازیٹیو طریقے میں ہم کر سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، 14 اگست کا دن ہو یا اس طرح عام دن بھی ہو، پہلی بات یہ جس طرح آپ نے بات کی ہے، جو بائکرز نکلتے ہیں، سیلنسرز وغیرہ جو ہیں، اس کی یہ ساری چیزیں نوائز پولوشن میں آتی ہیں، پہلی چیز یہ. اور ہماری جو 14 اگست کی شروعات ہوتی ہے وہی قانون توڑنے سے ہوتی ہے. تو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کس طریقے سے سیلیبریٹ کریں، کیونکہ پاکستان کا بننا اور 14 اگست کا دن یہ کوئی عام دن نہیں ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آتی ہیں ٹھنڈی ہوائیں جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو اللہ رب العزت نے پاکستان کو ایک اہم ترین مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس مقصد کو سمجھنا جو ہے ہماری یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے. اور ان کو کون سمجھائے گا؟ ان کو ان کے گھر والے سمجھائیں گے، ان کو اساتذہ سمجھائیں گے، ان کو تعلیمی نصاب میں بتایا جائے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے کیوں ہیں، ہم اس کو اسلامی جمہوریہ کیوں کہتے ہیں. جب ان کو اس منطق کی سمجھ آ جائے گی تو نہ وہ یہ نوائز پولوشن کریں گے، نہ وہ یہ باجے وغیرہ جو آج کل ٹرینڈ نکلا ہوا ہے، نہ وہ اس میں آئیں گے. پھر وہ مثبت سرگرمیوں کی طرف جائیں گے اور شکرانے کے نفل ادا کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آزاد فضاؤں میں جو ہے وہ پیدا کیا. بالکل،
یہ دیکھیں یہ چیز ہے، ان کو شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو پاکستان آزاد ہوا ہے اس کے پیچھے کتنی جدوجہد ہے، کتنے لوگوں نے مطلب ہے کہ جانیں اپنی گنوا بیٹھے ہیں، کتنا لہو بہا ہے، ان کو شاید یہ چیز پتہ نہیں ہے، ان کو یہ کون سمجھائے گا؟ ان کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے مسجد کا ممبر ہونا چاہیے. 14 اگست جس طرح عید کا دن ہوتا ہے تو بتاتے ہیں قربانی کی یہ فضیلت ہے، اس طرح جو 14 اگست سے پہلے جو جمعہ آتا ہے اس پہ بتایا جائے کہ 14 اگست کوئی عام دن نہیں ہے. جب ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی، انہیں شہید کیا گیا، انہیں توپوں کے سامنے باندھا گیا اور کہا کہ کیا تم پاکستان زندہ باد کہتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں ہم پاکستان زندہ باد کہتے ہیں، تو انہیں توپوں کے سامنے اڑایا گیا ہے. ہماری کتنی ماؤں بہنوں بچیوں نے اپنی عزت نیلام کی ہے، انہوں نے کنووں میں چھلانگ لگائی اپنی عصمت بچانے کے لیے. ہمارے کتنے نوجوان جو ہیں وہ شہید ہوتے ہوئے اور خنجر اور تلواروں کی چھاؤں میں جو ہے وہ پاکستان عبور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. اور دوسری بات، سب سے اہم ترین بات وہ یہ کہ پاکستان نے جو تھی وہ دنیا کی امامت کرنی تھی. ہمیں اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ ایک بار پھر سے اسلامی جھنڈا جو ہے وہ فلسطین میں لہرایا جائے، ایک بار پھر سے مسجد اقصی کے اوپر ہم لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرانا تھا، اسلام کا جھنڈا لہرانا تھا. لیکن یہ چیزیں ان کے برعکس ہو کے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ 14 اگست کے دن جو ہے گاڑیوں کے اندر بالی ووڈ سانگز لگے ہوتے ہیں اور ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نا ادھم کھیچی مچائی ہوتی ہے اور ہر قسم کے قانون کو توڑ رہے ہوتے ہیں، ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی کل جو ہے ایک میں نے ریلی دیکھی، بہت بڑی بہت عظیم و شان ریلی تھی. اگر وہی ریلی والے جو ہے اگر ہر ایک بندہ اپنے پیٹرول کی جگہ جو ہے 10-15 روپے کا ایک پودا لے کے اپنے علاقے میں نصب کرتا، اس کو لگاتا اور اس کی ذمہ داری لیتا، تو کل ہمارے 500-600 درخت جو ہمارے نوجوانوں کی طرف سے لگ جاتے. تو شعور کی کمی ہے. آپ لوگ باہر نکلتے ہیں، بائکس پہ نکلتے ہیں، تو اس سے پاکستان کو اور معاشرے کو کیا فائدہ ہم دے رہے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلانی حکومت نے یہ نہیں کیا، فلانی حکومت نے یہ نہیں کیا، لیکن کبھی ہم کاربان میں خود نہیں جانتے کہ ہم نے کیا کیا ہے. اب مدینہ کی ریاست بنی تھی وہ کس پہ بنی تھی؟ وہ عوام پہ بنی تھی، لوگوں پہ بنی تھی. تو ملک جو بنتا ہے وہ عوام پہ بنتا ہے اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہر فرد کو اپنے کام سر انجام دینا ہوگا، اپنے ملک کے لیے اپنے معاشرے کے لیے کام کرنا ہوگا اور اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ خود ہی روشن کرنی ہوگی. تب جا کے پاکستان سدھرے گا، تب جا کے ہم آگے جو ہے دنیا کی امامت کریں گے. حنان شاہ کی طرح جذبہ اگر ہر پاکستانی ہر بندے کا ہوا تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. اچھا حنان بھائی، کچھ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں، ڈیجیٹل دور ہے نا، سوشل میڈیا ہر بندے کے ایکسیس میں ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر بندہ کوئی دنیا میں کسی بھی کونے میں کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو ہر بندہ دیکھتا ہے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، آپ نے دیکھی وہ کراچی میں مزار قائد پہ ایک جمگٹا ہے، کوئی قائد اعظم کے مزار پہ چڑھ رہا ہے، کوئی وہ باجے بجا رہا ہے. تو یہ کس قسم کا میسج دے رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ ویڈیو میرے خیال سے پوری دنیا میں، انڈیا میں بھی لوگوں نے دیکھی ہوگی. تو یہ کیا ہم یہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک بالکل بھی بدتمیز قوم ہے، ایک ایسی قوم ہے جس میں تمیز ہی نہیں ہے، یا یہ کس قسم کا میسج ہم دنیا کو دے رہے ہیں؟ میرے بھائی بات اس طرح ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ اخلاقی بحران کا شکار ہو چکی ہے. ہمیں اپنی قوم کو اخلاقی بحران سے نکالنا ہوگا. آپ مزار قائد کی بات کریں یا اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ بابائے قائد کے سامنے جو ہے ایک طوائف اور ایک اسی طرح کی کوئی نیم برہنہ کوئی مخلوق سی تھی، وہ کھڑے ہو کے انہوں نے فوٹو شوٹ کرایا. تو اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ اسلام سے دوری. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جس طرح کہتے ہیں اگر آپ کو قوم کو دوبارہ سے جو ہے اپنے امامت پہ لانا ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری اور اہم چیز یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر عشق نبی ڈالیں. تو اگر ہمارے لوگوں کے دلوں کے اندر عشق نبی آ جائے اور وہ یہ سوچ لیں کہ قائد اعظم ایک مرد مجاہد جس کی مزار پہ ہم کھڑے ہو کے جو ہے وہ انگریزی اور انڈین گانوں پہ ٹھمکے لگا رہے ہیں یا مختلف قسم کی ہم لوگ جو ہے نا شور شرابہ کر رہے ہیں، اگر انہیں صرف اس شخصیت کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ ان کا جنازہ جو پڑھایا گیا تھا وہ کس طرح پڑھایا گیا تھا، کس وجہ سے پڑھایا گیا تھا، تو شاید ہمارے لوگوں کو عقل اور شعور آ جائے. لیکن وہی بات ہے، دین سے دوری. تعلیمی نصاب میں جو ہے سارا انگریزی قانون آ گیا، گورے اکاؤں کی جو ہے پیروی کرنا سکھایا جائے گا تو پھر یہی ہوتا رہے گا. اس سے بھی ابتر حالات ہوتے رہیں گے. اس سے بھی آگے جو ہے مجھے ڈر ہے کہ اگلے سال جو ہے خدا نہ خواستہ کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں کہ ہمیں اپنے پاکستان سے اسلامی جمہوریہ کا لفظ بھی ہٹانا پڑ جائے. اللہ نہ کرے ایسا. اچھا ایک اور چیز کہ تعلیم تو عام ہے، ہر بندہ آج کل پڑھا لکھا ہے، لیکن تعلیم کسی میں نظر نہیں آتی. ابھی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی جو ایک بندہ مائک پکڑ کے ایک بندے سے پوچھتا ہے کہ 14 اگست کو کیا ہوا، تو کوئی کہتا ہے ٹائٹینک ڈوبا، کوئی کہتا ہے کہ قائد اعظم پیدا ہوا. میں گھر سے نکل رہا تھا صبح تو میں نے بچوں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو کہ باجے بجا رہے تھے. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو چھوٹے بچے ہیں جو باجے بجا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس خوشی میں یہ باجے بجا رہے ہیں، ان کو اپنی عمروں کا بھی پتہ نہیں ہے. تو یہ بڑے ہو کے کس طرف پاکستان کو لے جائیں گے، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ کیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے، اور ایک اسکالر نے کہا تھا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پڑھی لکھی عوام دوں گا.
تربیت جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. اور ہمارے جس طرح پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ 14 اگست کا دن ہوتا تھا, 23 مارچ کا دن ہوتا تھا, تو گھروں کے اندر جو بزرگ ہیں وہ ایک محفل سجاتے تھے, بچوں کو سامنے بٹھاتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ پاکستان اس وجہ سے بنا تھا, پاکستان کے لیے ان لوگوں نے جو ہے وہ قربانیاں دی تھیں, اور آپ نے آگے چل کے پاکستان کی اس طریقے سے رہنمائی کرنی, اس طریقے سے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. ابھی جو ہے آپ دیکھیں ہمارے اگر پاکستانی ڈراماز دیکھیں, آپ پاکستانی موویز دیکھیں, تو اس میں سارا کا سارا ہم اوروں کے ٹرینڈس کو کاپی کر رہے ہیں. چاہیے تھا کہ لوگ ہمیں کاپی کرتے. ایک وقت تھا کہ لوگ عربی سیکھتے تھے تاکہ وہ مسلمانوں سے بات کر سکیں, آج ایک وقت ہے کہ لوگ انگلش سیکھتے تاکہ ہم انگریزوں سے بات کر سکیں. تو یہیں سے ہم کس طبقے پہ آ چکے ہیں ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے. تو بچوں کو جو ہے نہیں بتایا جا رہا, نہ گھروں میں بتایا جا رہا ہے, نہ اسکول کالجز میں بتایا جا رہا ہے. جب یہ بتایا جائے گا کہ ایک سنڈریلا جو ہے اس کو ایک شہزادہ پسند آ گیا تو اس کو اٹھا کے وہ لے گیا تھا, تو ہماری بچیاں جو ہے وہ رابعہ بصری نہیں بنیں گی, وہ پھر سنڈریلا بننے کی کوشش کریں گی. بالکل صحیح ہے, آپ کی ایک ایک بات سے میں سہمت ہوں. اینڈ پہ میں ایک چھوٹا سا میسیج دوں گا, پھر حنان بھائی بھی آپ کو میسیج دیں گے. میرا میسیج یہ ہے کہ دیکھیں جو دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ہیں نا, ان کی ترقی کا راز آپ دیکھ لیں, اگر آپ تھوڑی ریسرچ کریں تو ہر بندہ اس ترقی میں شامل ہوتا ہے. ایک بندے سے کبھی بھی ملک کو قوم ترقی نہیں کر سکتا, ہر بندے نے شامل ہوتا ہے. ان کا جب بورڈ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ گن پھینکنا منع ہے, تو وہاں پہ کوئی گن نہیں پھینکتا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کی شمع خود جلائیں. انشاءاللہ جب پاکستان میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنا کردار سمجھ پائیں تو انشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کرے گا. اینڈ پہ حنان بھائی آپ کوئی میسیج دے دیں. اینڈ میں یہی کہوں گا کہ جس طرح کہ کہا گیا ہے کہ چمن میں تخت پر جس دم شاہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا, کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی, بتاتا باغ باں رو رو کے یہاں غنچہ یہاں گل تھا, اور ایک پکار سارے شہر میں تھی کہ وہ سحر ہوئی وہ سحر ہوئی, میرے آشیانے سے جو دھواں اٹھا تب جا کر مجھے خبر ہوئی. خواب غفلت سے جاگیں, اپنے ملک, اپنے معاشرے, اپنی قوم کے لیے اپنے حصے کی شمع روشن کریں, اپنے حصے کی اینٹ لگائیں. لوگوں کو چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, آپ نکلیں, ایک مثبت, ایک اپنے آپ سے ایک بدلاؤ لائیں. تبلیغ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے, چینج اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ حکومت وقت کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں نہ پرانا پاکستان چاہیے نہ نیا پاکستان چاہیے. ہمیں اقبال کا پاکستان چاہیے, ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے, ہمیں وہ پاکستان چاہیے جہاں پہ ہر شخص کے اندر عشق نبی زندہ ہو. اور آخر میں اپنی یوتھ کو خصوصاً یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے معاشرے اور اپنے ملک کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کریں, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے لیے انپٹ دیں. ہر بندہ سوشل ورکر ہے, ہر بندہ کام کرے, تب جا کے ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے گا. چلے بہت شکریہ. حنان شاہ کی باتیں آپ نے سنی, واقعی ایک ایک بات ان کی بہت قیمتی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پروگرام میں, ابھی کے لیے اجازت دیں. شکریہ, السلام.